بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ صبح صادق سورج کی روشنی ہر طرف پھیل چکی تھی، مگر سردیوں کے دن تھے۔ لوگ مکمل اجالا ہونے پر ہی باہر نکلتے تھے۔ اتنی سردی ہونے کے باوجود گلی نمبر 3 میں موجود مسجد سے بچوں کی اونچی اونچی پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سنسان گلی میں تلاوت قرآن پاک بہت زور شور سے گونج رہی تھی۔ مسجد میں داخل ہوں تو ایک 25 سالہ نوجوان خوبصورت مرد بہت ہی شفقت سے بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہا تھا۔ اسی کی طرح اس کی خوبصورت آواز سور پھونک رہی تھی۔ چہرے پر چھایا ایمان کا نور اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ بچوں کو پڑھانے کے بعد سب نے اپنے قرآن پاک پر غلاف چڑھایا اور انہیں اپنی جگہ پر رکھا اور گول دائرہ بناتے اس نوجوان کے گرد بیٹھتے گئے۔ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ نے اس کے چہرے پر احاطہ کیا ہوا تھا۔ سب بچے ان سے مختلف سوالات کرنے لگے۔ پھر وہ ان کو دین اسلام کے بارے میں بتانے لگا، جس کو بچے بہت غور سے سن رہے تھے، مگر ان میں کوئی ایسا تھا جو اس کے سحر میں جکڑا ہوا تھا، اس کے الفاظ کو دل میں اترتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ کوئی ایسا تھا جو اس کو ہر وقت سننے کو تیار تھا۔ وہ نوجوان بولتا بولتا ایک دم سے مسکرایا تھا، جیسے اس کو بھی اس کی موجودگی کا احساس ہو گیا ہے۔ پھر تقریباً 7 بجے سبھی بچے اسے خدا حافظ کہتے اپنے اپنے گھروں کی راہ لینے لگے۔ وہ نوجوان ٹھنڈا سانس بھرتا اٹھا اور کچھ دیر آرام کا ارادہ کرتا مسجد کے ساتھ بنے مشترکہ کمرے میں چلا گیا۔ وہ 25 سالہ نوجوان اپنی آواز اور ایمان کی روشنی سے اپنے قلب اور چہرے سے کسی کو بھی قائل کر سکتا تھا۔ اس کی آواز میں دم تھا، اسی لیے ایک بار سننے والا اس کی آواز سننے کا خواہش مند ہوتا۔ وہ نوجوان آرام کی غرض سے اپنی چارپائی پر لیٹا اور رضائی کو مکمل طور پر اپنے اوپر اوڑھا رہا تھا۔ جو کوئی تھا اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ اس نوجوان کو اپنی چارپائی پر بھاری پن محسوس ہونے لگا، جیسے کوئی اس کی چارپائی پر بیٹھا ہو۔ پھر اسے ایسا لگا جیسے کوئی اس کی ٹانگوں کو دھیرے دھیرے دبا رہا ہو۔ اس نے رضائی چہرے سے اتاری اور دیکھا، مگر وہاں کوئی ذی روح نہیں تھی۔ اسے معلوم تھا کوئی اور یہاں پر موجود ہے، اور کون ہے یہ بھی اسے معلوم تھا، اس لیے دھیرے سے مسکراتا کروٹ لے کر دوبارہ سونے لگا۔ وہ رضائی چہرے سے ہٹاتا، اپنے پیروں والی سائڈ پر دیکھتا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح کی آنکھ لگی اس کو 11 بجے کھلی تھی، کیونکہ بھوک نے ستایا ہوا تھا۔ وہ نوجوان اٹھا اور منہ دھونے کے بعد مسجد کے کمرے ہال میں داخل ہوا۔ کونے میں دیکھا جہاں کھانا پڑا تھا۔ اس کا اکثر 3 وقت کا کھانا اس کو یہیں سے ملتا تھا۔ پہلے پہل تو وہ گھبراتا اور حیران ہوتا، مگر پھر وہ اس بات کا عادی ہو گیا۔ اسے کپڑے کبھی دھلے ہوئے ملتے تو کبھی استری کیے ہوئے۔ ہر جمعے کے جمعے اسے خطبے کے بعد جلیبیاں اسی جگہ ملتی تھیں۔ وہ سر جھٹکتا کھانا کھانے لگا۔ اس نے دیکھا تھا آج 3 روٹیاں تھیں، 2 تو اس کی تھیں، پر تیسری کس کی تھی؟ وہ اپنی 2 روٹیاں کھاتا سارا سامان ویسے ہی رکھنے لگا۔ کچھ دیر وہیں بیٹھنے کے بعد وہ باہر مسجد کے صحن میں آیا، جہاں ابھی ابھی ایک شخص آیا تھا۔ وہ نوجوان اس ادھیڑ عمر کے شخص کے ساتھ بیٹھا۔ سلام دعا کے بعد وہ شخص اس نوجوان سے بولا، امام صاحب، میں نے اپنی جوانی میں قرآن پاک نہیں پڑھا، یہی سمجھے کہ کسی نے اس کی تعلیم نہیں دلائی۔ میں اس وقت آپ کے پاس یہ ارادہ کر کے آیا ہوں کہ ظہر کی نماز کے بعد آپ مجھے قرآن پاک کی تعلیم دیں۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار تھے۔
اس کی بات سن کر وہ نوجوان خوبصورتی سے مسکرایا اور بولا، مجھے اللہ نے اسی لیے تو اس مسجد میں بھیجا ہے کہ میں ان کو اللہ کا کلام پڑھ کر سنا سکوں اور سکھا سکوں۔ عمر کا کیا ہے، یہ تو بہت اہم اور خوبصورت عبادت ہے، جس مرضی عمر میں کرو۔ اس کی بات پر وہ ادھیڑ عمر کا آدمی بہت متاثر ہوا اور ظہر کی نماز کے بعد قرآن پاک سیکھنے کا عہد کیا۔ کچھ دیر باتوں کے بعد وہ شخص چلا گیا تو یہ نوجوان بھی اندر آ گیا۔ اندر جا کر دیکھا تو برتنوں سے کپڑا تھوڑا ہٹا ہوا تھا، وہاں روٹی موجود نہیں تھی۔ یہ شخص پھر سے مسکرایا اور بولا، میں نہیں جانتا تم کون ہو، مگر تم مجھے ضرور جانتے ہو، اسی لیے اتنی میری مدد کرتے ہو۔ اب بتاؤ تم کون ہو؟ نوجوان اس سے یوں باتیں کر رہا تھا جیسے وہ کسی انسان سے بات کر رہا ہو، مگر ادھر مکمل خاموشی تھی۔ اس نوجوان نے چہرہ جھکایا تو اس کو اپنے ہاتھ پر عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے گردن موڑی مگر کوئی نہیں تھا، اور یہ بات وہ اچھے سے جانتا تھا کہ جو کوئی بھی ہے انسان نہیں ہے، ورنہ اس کی موجودگی ظاہر ہوتی۔ وہ پھر سے بولا، اچھا ویسے تم کیا شروع سے یہیں رہتے ہو اور سب امام مسجد پر ایسے ہی مہربان ہوتے ہو؟ وہ نہ جانے کیوں ایسے سوال کر رہا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کا جواب نہیں ملے گا۔ ویسے مجھے تم سے ڈرنا چاہیے نا، وہ دھیرے سے ہنستے ہوئے بولا اور پھر ٹائم دیکھا جہاں نماز ظہر کا وقت ہونے والا تھا۔ اس کو اذان دینی تھی، اسی لیے وہ اٹھا اور اسپیکر آن کرتا اپنی خوبصورت آواز میں اذان دینے لگا۔ کچھ ہی دیر میں مسجد نمازیوں سے بھر گئی تھی۔ وہ امامت کے لیے سب سے آگے کھڑا تھا، مگر اسے احساس تھا کوئی اس کے ساتھ کھڑا اسے بغور دیکھ رہا ہے۔ اگلے دن بھی معمول کے مطابق دن چل رہا تھا کہ ایک شخص اس نوجوان کے پاس آیا اور بولا، حضرت امام صاحب، ہمارے ہاں محفل ہے، اگر آپ آئیں اور ہماری محفل کو رونق بخشیں تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ اس کی بات سن کر اس نوجوان نے حامی بھری اور کچھ باتوں کے بعد وہ رخصت ہو گیا۔ اگلے دن وہ نوجوان اس محفل میں موجود تھا اور اپنی آواز سے سب پر جلوے بکھیر رہا تھا۔ محفل کے اختتام پر رات کافی ہو گئی۔ اس نے اجازت چاہی کیونکہ اسے کسی اور کام کے لیے جانا تھا۔ اللہ کو یاد کرتا وہ مختلف گلیوں سے گزر رہا تھا۔ اس سنسان گلی کے سامنے ایک کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ عبدالکریم نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک بڑا سا کتا اس کے سامنے کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ عبدالکریم نے نیچے سے ایک پتھر اٹھایا اور اس کی طرف اچھالا۔ اتنی زور سے پتھر لگنے کے باوجود وہ کتا ٹس سے مس نہیں ہوا، بلکہ مختلف آوازیں نکالنے لگا اور اونچا اونچا بھونکنے لگا۔ اس نوجوان نے پاس سے ایک کمزور سی لکڑی اٹھائی اور اسے بھگانے لگا، مگر وہ ہل تک نہیں رہا تھا۔ اس کے دل کو عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ رات کو دوسرا پہر، سنسان گلی، کوئی بندہ بشر گلی میں موجود نہیں تھا، اور اوپر سے عجیب سا کتا۔ کریم نے ایک کڑوا گھونٹ بھرا اور اسے دوبارہ بھگانے کی کوشش کرنے لگا، پر وہ الٹا اس کی طرف آنے لگا، ساتھ ہی وہ وقفے وقفے سے بھونک رہا تھا۔ اس کے بھونکنے کی آواز اس سنسان گلی میں شور برپا کر رہی تھی۔ کریم کے چہرے پر پسینہ آیا۔ وہ کتا اس سے تقریباً 10 فٹ کے فاصلے پر تھا کہ وہ ایک دم سے رکا اور ایک دفعہ پھر بھونکنے لگا، پیچھے مڑتا پھر وہاں سے غائب ہو گیا۔ کریم کی سانس میں سانس آئی، وہ دل پر ہاتھ رکھتا لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ ایسا اس کے ساتھ کبھی نہیں ہوا تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ اس کے اتنے بھاگنے کے باوجود وہ نہ بھاگا، لیکن وہ اچانک کیسے بھاگ گیا؟ اس کا دماغ ابھی کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ تیز تیز قدم لیتا مسجد کی راہ لینے لگا۔ مسجد میں پہنچ کر ہی دم لیا، چہرے پر آئے پسینے کو صاف کیا جو اتنی سردی میں بھی اس کے چہرے پر نمودار ہوا تھا۔ کریم اس کتے کے بارے میں ابھی بھی خوفزدہ تھا۔ خود سے بڑبڑاتا اپنے کمرے کی چارپائی سیٹ کرنے لگا اور رضائی سینے تک تان کر لیٹا کہ ایک خوبصورت سی خوشبو اس کے کمرے میں بکھری اور اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔
اس نے گہری سانس لے کر اس خوشبو کو اپنے اندر اتارا اور کچھ توقف کے بعد بولا، کون ہو تم؟ کون سی مخلوق ہو؟ سمجھ نہیں آتی، مگر جو بھی ہو اتنی مہربانی، کریم سحرزدہ سے لہجے میں کہے جا رہا تھا۔ جب اس نے بات ختم کی تو وہ خوشبو تیز ہوئی۔ اسے ایک عجیب سا پرسرور احساس ہوا، وہ اس خوشبو میں کہیں کھو ہی گیا۔ پھر جلد ہی اس پر نیند کی دیوی مہربان ہو گئی۔ دن پھر سے معمول پر چل رہے تھے۔ عبدالکریم کو لگنے لگا کہ کوئی نیک بچہ یا کوئی نیک مخلوق جو اس کے ساتھ اتنی مہربان ہے، اس مسجد میں آنے والے ہر مولوی پر ایسی ہی مہربان ہوتی ہوگی، یا شاید اس کی آواز سن کر اتنی مہربان ہوئی تھی۔ اس کے کچھ اندازے درست تھے، مگر وہ کون تھا یا کون تھی اس کا اسے علم نہیں تھا، اور یہ مہربانیاں کیا رنگ لاتی وہ اس سے بھی بے خبر تھا۔ مگر کچھ بھی ہو، انسان کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اس کی مدد کے لیے بے شمار وسیلے بھی بناتا ہے۔ بے شک اللہ اپنے نیک بندوں کا صبر ہی دیکھتا ہے اور اسے آزماتا ہے۔ ایک روز کریم مسجد میں بیٹھا اپنے اللہ کو یاد کر رہا تھا کہ مسجد کا دروازہ کھٹکا، جو کہ معمول سے ہٹ کر تھا۔ عبدالکریم اٹھا اور بولا، کون ہے؟ اس کے پوچھنے پر باہر سے ایک نسوانی آواز ابھری، جی حضرت، مجھے آپ سے ملنا ہے۔ خوبصورت آواز تھی، مگر وہ تو ایک حافظ تھا، امام مسجد تھا، اس کو شرم و حیا تھی، اسی لیے بولا، جی اندر آ جائیے۔ اس کی اجازت پر اپنا چہرہ ڈھکے ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ پورے وجود میں صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں، یہاں تک کہ لڑکی کے ہاتھ بھی چھپے ہوئے تھے۔ وہ کریم کے کچھ فاصلے پر ہی بیٹھ گئی۔ جب سے وہ کمرے میں آئی تھی، کریم نے اس پر ایک بھی نظر نہیں ڈالی تھی۔ جی بولیں؟ اسے خاموش پا کر وہ نوجوان بولا تو وہ لڑکی لمبا سانس لیتی ہوئی بولی، حضرت، ہمارے ابا ہماری شادی ایک 50 سالہ مرد سے پیسوں کے حصول سے کروانا چاہتے ہیں، مگر ہم خوش نہیں ہیں۔ شادی سے انکار تو کر دیا، مگر وہ زبردستی کر رہے ہیں۔ وہ لڑکی خاموش ہوئی۔ تو آپ کیا چاہتی ہیں مجھ سے؟ اس کے خاموش ہونے پر کریم نے جھکی نگاہوں سے کہا، جی حضرت، آپ ہمارے علاقے کے معزز ہیں، ہمارے ابا سے بات کیجیے۔ اس کی بات پر کریم بھی خاموش ہو گیا اور سوچنے لگا۔ لڑکی خاموش ہو گئی۔ اگر آپ کے ابا نہ مانے تو کیا آپ ہم سے شادی کر لینا؟ اس کی اس بات پر کریم نے جھکی نظر فوراً اٹھائی۔ بس یہی موقع تھا جب وہ اس کی آنکھوں میں کھو گیا اور اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ جیسے ایک عجیب سے سحر میں جکڑتا گیا۔ اس کے یوں دیکھنے پر وہ لڑکی مسکرائی، جیسے وہ جو کام کرنے آئی ہو وہ پورا ہو گیا ہو۔ لڑکی نے اپنا ہاتھ نوجوان کے ہاتھ پر رکھا اور بولی، حضرت، آپ کریں گے نا شادی؟ کریم نے کسی ٹرانس کی کیفیت میں اسبات میں سر ہلایا۔ لڑکی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی، پھر اس کی مسکراہٹ یوں غائب ہوئی جیسے وہ کبھی ہنسی ہی نہ ہو۔ چہرے پر پسینہ نمودار ہوا اور ایک دم پریشانی سے اس کا ہاتھ چھوڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نقاب چہرے سے ڈھلک گیا اور جلدی سے بولی، حضرت، مجھے جانا ہوگا۔ ہاں، مگر آپ سے ایک درخواست کرنی تھی کہ میں آپ سے قرآن کریم بھی سیکھنا چاہتی ہوں، امید ہے کہ آپ میری مدد ضرور کریں گے۔ یہ کہتی وہ وہاں سے بھاگی۔ اس کے مسجد سے نکلتے ہی کریم ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اسے اپنا سر پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خود سے بڑبڑاتا ہوا ایک الگ ہی سوچ میں مبتلا تھا۔ وہ لڑکی گلی میں بھاگ رہی تھی کہ ایک دم سے رکی اور اپنے بالوں پر کھچاؤ محسوس کرتی کراہ رہی تھی، نہیں نہیں، مجھے چھوڑ دو، کیا کر رہے ہو؟ اس نے روتے ہوئے کہا، مگر یہ کیا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ لڑکی کس سے مخاطب تھی؟ اسے کچھ مت کہنا۔ وہ لڑکی نہ جانے کیا سن چکی تھی کہ اپنا درد بھلائے جلدی سے بولی، نہیں، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ وہ جلدی سے بولی، لیکن نہ جانے پھر کیا ہوا۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے بولی، میں اس کو بچاؤں گی، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔
گلی میں نہ تو کوئی سن رہا تھا نہ ہی دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ زمین پر گری تھی۔ اس کی گال سے خون رسنا شروع ہو گیا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ دوبارہ غصے میں بڑبڑا رہی تھی کہ وہ کہیں نہیں جائے گی اور یہ شادی کر کے رہے گی۔ پھر وہ خاموش ہو گئی۔ شاید اس کو کوئی آواز نہ آئی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا شاید جا چکا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلنے لگی۔ اس کے گالوں سے ٹپ ٹپ گرتا خون کبھی اس کے کالے بالوں میں جذب ہو جاتا، جہاں پر خون نشانات چھوڑنے کے باوجود ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ اگلے روز وہ نوجوان معمول کے مطابق اپنے کام سر انجام دے رہا تھا کہ اس کو مسجد کے دروازے پر ایک انجانی سی روشنی دکھائی دی۔ وہ روشنی اسے اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ وہ کسی مقناطیس کی طرح اس کی جانب کھنچا چلا جا رہا تھا۔ اس کے بے اختیار قدم اس روشنی کی جانب بڑھ گئے۔ مسجد سے نکل کر وہ گلی میں چلنے لگا۔ وہ لڑکی دروازے کی اوٹ میں چھپی روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی، اور دوسری طرف وہ جو بھی تھا اس نوجوان کو مسجد سے باہر لانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ لڑکی کچھ نہ کر سکتی تھی۔ اصولوں کی کچھ زنجیریں اس کے پیروں میں بندھی تھیں۔ وہ نوجوان ہر چیز سے بے خبر اس روشنی کی طرف چلا جا رہا تھا۔ پھر اچانک روشنی ختم ہوئی، اس کا سکتہ بھی ٹوٹ گیا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، وہ کہاں آ گیا تھا اسے نہیں معلوم تھا۔ وہ نوجوان خود سے بڑبڑایا اور واپسی کی راہ لینے لگا، جیسے کسی نے اس کے پیروں کو جکڑا ہو، کیونکہ کوشش کے باوجود وہ چلنے سے قاصر تھا۔ اس نے چہرہ جھکا کر پیروں کو دیکھا، مگر پھر ارد گرد کوئی نہ تھا۔ مگر وہ کیوں نہیں چل پا رہا تھا؟ پھر اس کو اپنے سامنے وہی لڑکی نظر آئی جو کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ نوجوان اپنا غم بھولے اس کی طرف دیکھنے لگا اور بولا، اے لڑکی، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس کے سوال پر وہ خاموش رہی، اور اس دفعہ اس کی آنکھوں میں نوجوان کو وہ سحر نظر نہیں آیا۔ نوجوان یعنی کریم اس سے نظریں ہٹاتا چلنے کی کوشش کرنے لگا، مگر نہ جانے کیوں وہ چل نہیں پا رہا تھا۔ پھر اچانک اس کے سر پر کوئی چیز لگی، ساتھ ہی لڑکی کی چیخیں حلق سے برآمد ہوئیں۔ وہ نوجوان نیچے گرتا چلا گیا۔ اسے کوئی ہوش نہ رہا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ بس بند ہوتی آنکھوں سے اس نے وہ آخری چہرہ اس لڑکی کا روتا ہوا دیکھا۔ چہرہ دیکھا تھا، اور پھر وہ ہر چیز سے بیگانہ ہو گیا۔ اگلی صبح اس نوجوان یعنی کریم کی آنکھ کھلی تو اسے اپنا سر بھاری ہوتا محسوس ہوا۔ اپنا سر تھامتا ہوا وہ اٹھا اور ارد گرد دیکھا۔ اپنے کمرے میں وہ موجود تھا، مگر اس کے ذہن میں کل کی پوری کارروائی کسی فلم کی مانند چلنے لگی۔ اگر وہ وہاں بے ہوش ہوا تھا تو یہاں کیسے پہنچا؟ اتنے میں باہر مسجد کا دروازہ کھٹکا۔ بہت مشکل سے رضائی سے نکلتا اس نے مسجد کا دروازہ کھولا تو وہی لڑکی کھڑی تھی۔ اس دفعہ اس کے چہرے پر نقاب نہیں تھا۔ لڑکی آج پھر کھانا اور پانی لے کر آئی تھی۔ نوجوان یعنی کریم نے اس سے ہمت کر کے پوچھا، کون ہو تم؟ جی، وہ میں آپ کو یہاں لائی، آپ وہاں بے ہوش ہو گئے تھے۔ لڑکی نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے بتایا تو نوجوان پر وہی سحر طاری ہونے لگا۔ ٹرانس کی کیفیت میں سر ہلاتے ہوئے کھانے کی ٹرے اور پانی کا جگ تھامے وہ اندر چلا آیا تھا۔ اس نے شوق سے کھانا کھایا اور سو گیا۔ اگلی صبح بھی لڑکی اس کے لیے کھانا لے آئی۔ اب ہر روز یوں ہی ہونے لگا، اور نوجوان بنا چون چراں کیے کھانے کی ٹرے اس سے لے لیتا تھا۔ اسی لیے ایک دن جب وہ کھانا لائی تو نوجوان نے اسے اپنے ساتھ کھانا کھانے کی دعوت دی، جسے اس لڑکی نے قبول کر لیا۔ وہ مسجد میں داخل ہوئی تو داخل ہوتے ہی اس کی آنکھیں ایک احساس سے چمکی تھیں۔ آج تو کریم نے ضد پکڑ لی تھی، بتاؤ مجھے کون ہو تم، ورنہ میں آئندہ تم سے بات نہیں کروں گا۔ اس کی یہ دھمکی کام کر گئی، مگر ساتھ ہی اس نے بتایا کہ آج کے بعد وہ اس سے کبھی ملنے نہیں آئے گی، کیونکہ یہ اس کی دنیا نہیں تھی۔ وہ ہمت جمع کرتے ہوئے بولی تو وہ حیرانگی اور ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ دوبارہ بولی، تمہیں وہاں اس کونے میں کھانے کا ملنا؟ اس نے باقاعدہ اس کونے کی طرف اشارہ کیا۔
اس کے علاوہ تمہارے ہر کام، تم جس سے باتیں کرتے ہو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں تھی۔ کریم بے اختیار پیچھے کو کھسکا اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ کیا کہہ گئی تھی وہ؟ اس کا دل زور سے دھڑکا اور کانپتی آواز میں اس سے پوچھنے لگا، یہ سچ ہے کریم کہ میں اس دنیا کی نہیں ہوں؟ میری خواہش تھی میں تم سے قرآن سیکھوں، ڈھیر ساری باتیں کروں۔ مجھے تمہارے قرآن پاک پڑھانے کا انداز بہت پسند تھا، مگر میرے قبیلے کے لوگوں کو یہ بات ہرگز پسند نہ آئی کہ میں کسی انسان کو اپنا معلم بناؤں اور اس سے قرآن پاک سیکھوں۔ اگر میں نے پھر بھی ایسا کیا تو میری دنیا کے لوگ تمہیں مار دیں گے۔ میں ایسا نہیں چاہتی، وہ لوگ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ میری ماں نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، اور میں نے بھی تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ میں تمہیں مرتا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ رو رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جبکہ کریم اس کے عشق میں پاگل ہو رہا تھا۔ وہ تو اس سے شادی کا خواہش مند تھا، وہ کبھی حقیقی زندگی میں ممکن ہی نہ ہو سکا۔ نہ جانے کیوں سب جان کر خوفزدہ نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ وہ جب سے اس مسجد میں آیا تھا ان سبھی چیزوں کا عادی ہو گیا تھا۔ آج اس میں اسے روکنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ وہ اس کو اتنا بول سکا تھا کہ میں تمہیں بہت یاد کروں گا۔ وہ اٹھی اور بولی، میں اب کبھی واپس نہیں آؤں گی، تمہیں کھانا بھی نہیں دے پاؤں گی، کچھ نہیں کر پاؤں گی، میں جا رہی ہوں۔ وہ کہتی ہوئی پیچھے قدم لے رہی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ کریم اسے ہر طرف تلاش کرتا، بچوں کی طرح رونے لگتا اور روتے روتے سجدے میں گر جاتا، اللہ سے دعا کرتا، اے اللہ میری مدد فرما۔ اس کے آنسو نیچے بچھے قالین کو بھگو رہے تھے۔ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا، اس کے ملنے کی نہیں بلکہ اس کے خوش رہنے کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عشق کر کے بھولنا آسان نہیں۔ یہ تو وہ روگ ہے جو لگ جائے تو پھر سب بھول جاتا ہے، مگر وہ درد نہیں بھولتا۔ کریم نے اس مسجد سے تبادلہ کروا لیا تھا، اب وہ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اسے بھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔